اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہر طرف ظلم و بربریت کا دور چل رہا ہے۔ کہیں پر کفر کی حکومت تو کہیں پر مسلمان حکومتوں کے اندر کفر چھپا ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل سب سے زیادہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں لکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ فلسطین پر عرصہ دراز سے یہودی قابض ریاست اسرائیل کے ظلم جاری ہیں۔ موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حدیث نبوی میں ہے، اگر قیامت قائم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا اور خدا پاک اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرا ہم نام اور میری اہل بیت میں سے ایک شخص قیام کرے گا اور دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ وہ مختلف مارکوں کی قیادت کریں گے اور حاکم وقت بھی ہوں گے۔ موجودہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل اپنی طاقت کے بل پر مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یاد رکھا جائے، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا رد عمل بھی آتا ہے۔ اسرائیل کے رد عمل کے طور پر مجاہدین نے ایک زبردست راکٹ حملہ کیا اور بہت سے اسرائیل کے یہودی پکڑ کر اپنے قیدی بنا لیے۔ اس طرح جنگ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ شدت کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس جنگ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ تو آئیں کچھ ماضی کی بات کرتے ہیں، جب یہ بات مشہور کی گئی کہ دنیا کے نقشے سے فلسطین کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اس بات کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جوڑا گیا اور اس کو ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانی بنایا گیا۔ تھوڑا اور ماضی میں جائیں، آپ کو ہٹلر کے برپا کیے گئے ہولوکاسٹ ڈرامے کا یاد ہوگا، جس کی وجہ سے فلسطین کے عربوں نے یہودیوں کو اپنی زمین بیچ کر یروشلم میں پناہ دی۔ تو اس کے بعد دنیا نے دیکھا وہی لوگ طاقت میں آئے اور فلسطین کے لوگوں کو مار مار کر نکالنے لگے اور خود قابض ہو گئے۔ جب عربوں نے یہ دیکھا، وہ سب اکٹھے ہو کر فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کرانے لگے۔ تو اس وقت مصر کے سوشلسٹ سربراہ و صدر جمال عبد الناصر نے یہ نعرہ لگا دیا کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد۔ تو آج موقع ہے ہم ان سے بدلہ لیں اس ہجرت کا جو انہوں نے یروشلم کی طرف کی اور اس کے تعقب میں فرعون پانی میں غرق ہو گیا۔ آج موقع ہے ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں۔ اس نعرے نے خدا کے غضب کو آواز دی اور عرب کے مسلمانوں کو یہودیوں کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی اور یروشلم کے ساتھ ساتھ گولان ہائٹ بھی یہودیوں نے چھین لی۔ فلسطین تو اسی وقت دنیا کے نقشے سے عملاً ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کوئی طاقت یا تحریک ایسی نہیں چلی جو فلسطین کو آزاد کرا سکے۔ اس وقت تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی دوبارہ قائم کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو خطرہ لاحق ہے۔ یہودی کسی بھی وقت دہشت گردی کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو شہید کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ ایسا کریں۔ اگر کر بھی لیتے ہیں تو موجودہ دور میں کوئی مسلم ملک یا شخصیت ان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں۔ بس دو جملے مذمت کے بمشکل ادا کر سکتے ہیں۔ سنن ابن داؤد کی حدیث میں ہے، بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی ویرانی میں ہے۔ مدینہ کی ویرانی میں ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا اور یہ جنگ قسطنطنیہ کی فتح ہوگی اور اس فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ معزز سامعین، جب تک مسجد اقصیٰ کی شہادت نہیں ہوتی تب تک تیسری عالمی جنگ کا آغاز نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ ان علاقوں میں لڑی جا رہی ہے جہاں سے تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہونا ہے۔ اگر یہودیوں نے یہ سوچ لیا کہ گریٹر اسرائیل پلان مکمل کرنا ہے تو وہ ضرور مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے اور پھر دنیا اس جنگ میں شامل ہو جائے گی۔ اب یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون کون اس جنگ میں شامل ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عالمی جنگ لڑی جائے اور اس جنگ میں مسلمانوں کا کوئی لیڈر یا رہنما نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس وقت جو جنگ مسلمانوں کے خلاف پلان کی جا رہی ہے، اس میں مسلمانوں کے لیڈر اور نجات دہندہ کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے، جو مسلمانوں کو اس صورتحال سے نجات دلائیں گے۔ معزز سامعین، اس موضوع پر حدیث پاک کی روشنی میں بہت کچھ لکھنے کو باقی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی محبت اور دعائیں ساتھ رہیں اور محمد و آل محمد اور خدا پاک کی مدد ساتھ رہی تو پھر کبھی ضرور لکھیں گے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔